الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ وأہل بیتہ الطاہرین الطیبین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الصوم فی الحر جہاد او کما قال علیہ الصلاة والتسلیم من تو شدم تو من شدی من تن شدم تو جا شدی تا کس نہ گوید بعد ازیں من دیگرم تو دیگری۔ معزز ناظرین و سامعین و سامعات، سالار ڈیجیٹل میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ الحمدللہ رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور اس مہینے کی شروعات سے لے کر اختتام تک سالار ڈیجیٹل میں الحمدللہ قدم بقدم اکابرین کی آمد و رفت اور روزے کے مسائل اور رمضان مبارک کی اہمیت اور انفاق فی سبیل اللہ کے عنوان پر الگ الگ اکابرین کی گفتگو ہو رہی ہے اور الحمدللہ امت کو بے شمار فائدہ ہو رہا ہے۔ دوستوں، اللہ تبارک و تعالی تمام ایمان والوں سے فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے۔ ایسا نہیں کہ صرف امت محمدیہ پر روزے فرض ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کا آگے حکم ہوتا ہے پچھلی امتوں پہ جیسا روزے فرض کیے گئے تھے اسی طرح تم پر بھی روزے فرض ہیں۔ تو دوستوں، یہاں سوچنے کا مقام ہے اور سرچ کرنا چاہیے کہ روزہ یعنی صبح سے لے کر شام تک بھوکا رکھنے سے رب کائنات کو کیا فائدہ ملتا ہے؟ کیا خدا کی قدرت میں نعمتوں میں کمی ہے؟ ایک سوال آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی آگے فرماتے ہیں کہ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے۔ تو دوستو، تقوی کا تعلق اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں روزے کے ساتھ جوڑے ہیں۔ ایسا نہیں کہ نماز پڑھو تاکہ تمہارے اندر تقوی آئے، بلکہ زکوٰۃ دو تمہارے اندر تقوی آئے، حج کرو، نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کا حکم ہوتا ہے روزہ رکھو تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے۔ تو دوستوں، صبح سے لے کر شام تک بھوکا رکھنا، اپنے آپ کو بھوک سے کنٹرول کرنا، حالانکہ حرام چیزیں بلکہ حلال چیزوں سے اللہ تبارک و تعالی رمضان میں روک رہے ہیں، تو مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بندے سے تقوی حاصل کرنا چاہتے ہیں، بندے کے اندر تقوی مقصد ہے۔ تو دوستوں، اللہ تبارک و تعالی کے ارشاد کے بعد نبی اکرم تاجدار بطحہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ کی طرف ہم جب لوٹیں گے، جب کھنگالیں گے، جب احادیث کو سرچ کریں گے، دیکھیں گے، تو معلوم ہوتا ہے کہ روزے کا مقصد ایسا نہیں کہ صبح سے لے کر بعض صحابہ اکرام کا معمول بنا لیا تھا صحابہ اکرام نے کہ ہم زندگی بھر روزہ رکھیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا، جیسے ہی بات معلوم ہوئی صحابہ کو ارشاد فرمایا، جاؤ حضرت عبداللہ کو بلا کر لاؤ۔ حضرت عبداللہ سے عرض کیا، ارشاد فرمایا کہ اے عبداللہ، کیا تم تمام عمر روزہ رکھیں گے اور رات میں قیام کریں گے؟ تو فرمایا کہ جی ہاں یا رسول اللہ۔ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا، اے میرے صحابی یا عبداللہ، اس طرح نہیں، آپ کا، آپ کے پیٹ کا بھی، آپ کے آنکھ کا بھی، آپ کے پیر کا بھی، آپ کے دماغ کا بھی، آپ کے بیوی کا، آپ کے بچوں کا بھی آپ پر حق ہے۔ تو دوستو، پتہ چلتا ہے کہ یہ اسلام، دین اسلام جو ہے معتدل مذہب ہے، اور کسی کے اندر مستقل مکمل روزہ رکھنے کی اللہ صلاحیت ہونے کے باوجود اللہ کے حبیب فرماتے ہیں نہیں، یہ معتدل دین ہے۔ تو دوسری بات، دوسرا موضوع، رمضان کے علاوہ ایک موضوع دیا گیا کہ اصلاحی معاشرہ اور حالات حاضرہ پہ بات۔ تو حالات حاضرہ میں الحمدللہ دین اسلام کے ماننے والے، چاہنے والوں کی انفاق فی سبیل اللہ اور روزوں کی برکت اور رمضان کی برکتیں، رمضان کے رونقیں
तमाम आलम में तमाम दुनिया देख रही हैं, और उसके बावजूद सिर्फ रमज़ान की हद तक हम रोज़ेदार, रमज़ान की हद तक हम नमाजी, रमज़ान की हद तक हम मुकम्मल मुसलमान। जैसे ही ईद का चाँद नज़र आया तो तमाम चीज़ों से गफलत, जैसे ही ईद का चाँद नज़र आया नमाज़ों से दूर, जैसे ही ईद का चाँद नज़र आया नेकियों से दूर, जैसे ही ईद का चाँद नज़र आया तमाम अच्छे कामों से दूर। तो दोस्तों, ये जो चीज़ें हैं सिर्फ रमज़ानी मुसलमान बनने के हम नहीं हैं, बल्कि दीन इस्लाम जो है हर चीज़ में शादी ब्याह से लेकर जनाजे से लेकर बच्चा पैदा हो, तमाम में दीन इस्लाम की हिकमत ये है कि हर फ़ेल हमारा दीन इस्लाम से मुंसलिक हो। और दुआ गो हो कि अल्लाह पाक हम सब को रमज़ान की बरकतें, नेमतें, रूहानी ताकतें लूटने की अल्लाह हम सब को तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इसी तरह जुड़े रहिए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब को सुनी हुई बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।